علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا جماعہ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ فی الارض زمین میں خلیفہ بنایا ہے. کیا اس مقصد کی تکمیل ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کی حاکمیت کہ اللہ ہی حاکم ہے ہر چیز کا، ہم سیکنڈری حاکم ہیں. کیا وہ چیز ممکن ہے یا نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام قائم فرمایا، وہ نظام چلتا رہا، اور پھر وہ اس نظام کی بے خونی ہوئی یا اس میں دراڑ آئی اور وہ نظام بادشاہت کی طرف جو مروجہ اس وقت باقی دنیا میں تھا اس کی طرف اس کا جانب رخ مڑ گیا. اس بادشاہت کے ایکچولی جو اللہ کی خلیفیت تھی اور جو خلیفہ فی الارض ہے، وہ چیز وہ کراس آ گئی، اس پر وہ اختتام کی طرف چلی گئی ہے. یہی پیغام ہے جو سیدنا حضرت حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ ان کا پیغام تھا، اور انہوں نے برملا اس چیز کے خلاف اپنی ریزسٹنس شو کی، اور اسی ریزسٹنس کی بیس پر انہوں نے آواز حق بلند کیا ہے اور آگے بڑھتے چلے گئے. اس ریزسٹنس کا یہ کہ آپ کے پاس ایک منظم جماعت گروہ ہو، اس کو آپ موبلائز کریں اور جتنا بھی آپ اس میں شامل کر سکیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، تاکہ وہ جو چیز جس میں دراڑ آئی تھی، جس نظام اسلام میں دراڑ آئی تھی، اس دراڑ کو وہ ختم کر سکے. لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز دوسری جانب مڑ گئی، اور وہ جو حصول تھا، جو لوگوں نے وعدے کیے تھے اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور اس سے وہ مڑ گئے. ان کی ان وجہ سے تو جو ریزسٹنس کی جو لوگ تھے وہ ظاہر بات ہے قلیل تعداد میں رہ گئے، اور وہاں پر باوجود آپشن دینے کے کہ کسی سرحد پر جائیں اور وہاں پر جہاد کر لوں، یہ نہیں مانا گیا، اور کہ مدینہ واپس جاؤں اور اپنی درس و تدریس کروں، نہیں ہوا. اور ڈائریکٹ جو اس وقت بادشاہ تھے یزید، اس کے ساتھ ملوں تاکہ اس کو صحیح راستے کی طرف دعوت دے سکیں. وہاں جا کر کے بھی انہوں نے بیعت، کیونکہ اس خلافت کے لیے وہ بیعت جو ہے جو حکمران کے ہے، کیونکہ وہ اولی الامر میں وہ آ جاتا ہے، وہ لازم ہوتا ہے، وہ تو نہیں کرنی تھی، وہ تو وہاں جا کر کے بھی نہیں کرنی تھی. باقی بھی یہ تینوں آپشن ہے. سو دین آف کورس Allah allows now to fight with whatsoever آپ کے پاس جو طاقت قوت ہے اس کے ساتھ، اور اپنا جان کا نذرانہ پیش کر لیں تاکہ یہ ایک مثال ہو جائیں کہ حق کے لیے انسان کھڑا رہے، حق کے لیے اتنا کھڑا رہے کہ اگر اس میں اپنی جان، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کی جان بھی جانی ہو، سو اس کے لیے بھی آپ
سیار رہیں۔ یہ ایک وہ سبق ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے۔ کیا ہم اس چیز کے لیے کام کریں یا نہیں کریں؟ آپ اپنے ملک پاکستان کا لے لیں، کیا حاکمیت اللہ کی ہے؟ کیا قانون اللہ کا ہے؟ وہ تمام ضوابط زندگی کے جو طرق بتائے گئے ہیں، صحیح، اس کا ماخذ اسلام سے ہے۔ کتاباً تو شاید لکھا ہو لیکن عملاً ناپید ہے۔ کیا مسلمان پھر کیا کر رہے ہیں؟ کوشچن ہے۔ تمام جو اخلاقی برائیاں ہیں عفو درگزرین میں نہیں ہیں، قتل و غارت یہ ہے ہم کرتے ہیں، شرافت ہم میں نہیں ہے، فحش و بیہودہ گفتگو ہم کرتے ہیں، لوٹ مار ہم کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہم کرتے ہیں، خوشامد ہم کرتے ہیں، حق گوئی سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں جہاں پر ہمیں نقصان مل رہا ہو، بے حیائی و بے پردگی میں ہم انوال ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم کرتے ہیں، سود کو تو غلط سمجھتے بھی نہیں ہیں، رشوت تو ایک عام سی چیز ہمارے لیے بن گئی ہے، ہمارے تعلقات، ہمارے رشتے دولت پر رکھے جاتے ہیں، خواہ میں جو بھی میری تعلیم ہو، اصلاح کی بجائے ہم دوسروں پر تنقید اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور جب بھی ہم پر کوئی مثبت تنقید ہو تو ہماری ذاتی انا آڑے آ جاتی ہے، ہم مادے پر یقین رکھ رہے ہیں، مادہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور اگر آپ بحث کریں تو وہ جو اللہ پر یقین ہے اس سے تو ہم کئی کوسوں دور ہے، یہ ہماری ہے انفرادی زندگی۔ اب آتے ہیں اجتماعی زندگی پر۔ یہ انفرادی زندگی قائم و دائم تھی حضرت حسین علیہ السلام کی، ان کے اصحاب کی، اور باقی جتنی بھی مسلمان سے ہیں اس عظیم سلطنت میں ان کی یہ انفرادی زندگی قائم تھی۔ اجتماعی جو زندگی جو کلیکٹیو زندگی تھی کہ جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ مشاورت کے ساتھ ہوگا، وہ چیز نہیں ہوئی، وہ چیز کٹ ہوئی، اس چیز میں درار آئی، اور جو وہاں پر وہ جنہوں نے خلیفہ بننا ہے وہ خود امیدوار نہ ہو، اور اس میں وہ تمام چیزیں ہوں کہ جس کی بیس پر ہم اسے کہیں کہ بہتر شخص اس وقت کا اس منصب کے لیے، یہ تمام چیزیں نہیں تھی۔ جب یہ تمام چیزیں نہیں تھی آٹومیٹکلی عدل و انصاف نے جانا تھا اور گیا، اس تخت و تاج سے جو حقدار کو ملنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہاں سے جو میرٹ پر کام کرنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہاں سے جو اسلام کی فردر نشوونما ہونی تھی اس حوالے سے وہ ختم ہو گیا ہے۔ دنیا کی لالچ بڑھتی گئی، اور اسی طرح یہی بات آگے ہوتی گئی کہ ہماری جو وہ مسند تھی خلافت کی، وہ مسند تھی، وہ بادشاہت، شہنشاہیت، ملوکیت میں تبدیل ہوتی گئی ہے، اور وہ اس پر اپنا حق جتانے لگے، جبکہ وہاں پر وہ پرسن رسپانسبل ہوتا ہے، رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، یعنی رسپانسبل جب ہوتا ہے تو آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اکاؤنٹیبل ٹو کون؟ لوگوں کو، اللہ کو، لیکن وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اس کے لیے وہی جدوجہد کی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کیا ہم اپنی زندگی انفرادی ہماری جو زندگی ہے وہ اس کو فالو کریے، سیرہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتی۔ اس اجتماعی زندگی کے لیے ہماری کیا کوشش ہے؟ کچھ نہیں۔ پاکستان وجود سے آئے اور آج تک چل رہا ہے، کیا ہوا؟ اس چیز کی طرف نہیں ہو گئی۔ کوشش ہونی چاہیے تھی کہ وہ چیز ہو جائے۔ یہ پاکستان میں وہ واقعتاً وہ چیز جس کو خلفائے راشدین کے وقت میں اس کو خلافت راشدہ کہتے تھے، وہ چیز آ جائیں، اور اسی کے ساتھ جتنی امت مسلمہ ہیں وہ سب یکجا ہو جائے اس کو، اور پھر باقی جو دنیا ہیں اس کو کرے کہ یا سیکنڈری ہو جائے جس کو ذمی کہتے ہیں، یا ایکسیپٹ کریں اسلام کو، یا گردن کٹوا دیں، اور یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ از اکول ٹو زیرو۔ ہم اس زیرو کی طرف جا رہے ہیں، اس زیرو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باقی اگر ہم آ جائیں شخصیت پرستی کی طرف، تو ہر پولیٹیکل لیڈر، ہر ریلیجس لیڈر، ہم اسی کی شخصیت میں گمے ہوئے ہیں۔ اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس شخصیت پرستی کی جو وبا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، جن کی عبادت ہم نے کرنی ہے وہ حیاس ہیں اللہ۔ نبی پاک سنتے وہ چلے گئے، وفات پا گئے، صحیح، یہ تھا کردار۔ لیکن آج ہم کیا ہیں؟ ہم شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، اور اس شخصیت پرستی کے بعد ہم نے جو روایات رکھی ہیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو تعویذ کی طرح کے، لیکن قرآن کو سمجھے نہیں۔ آپ کا 7-8% قرآن فقہی مسائل سے ہے، باقی جو قرآن مجید ہیں 7-8% کو نکال کر کے باقی قرآن مجید جو ہے وہ اس کا تعلق آپ کے اخلاق سے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں فزکس، کیمسٹری، سب سے لے کر کے ان کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ہم جانتے نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، کیونکہ ہم نے عربی سیکھنی ہی نہیں ہے۔ نکاح تو میں نے پڑھانا نہیں ہے، کوئی مولوی آئے گا تو وہی نکاح پڑھائے گا، میرا کیا کام ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم عربی سے دور ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں، اسلام سے واقفیت ہیں۔ روایات ہیں جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان روایات کے بیس پر اپنے آپ کو معزز ترین اسلام مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے معزز ترین مسلمان ہیں، اور ایک لفاظی ہے، ایک شو ہے جو ہم شو کر لیتے ہیں، بڑے وہ کر کے، یعنی خصوصاً ان دنوں میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اگر وہ دیکھا جائے، اس طرح رونا پیٹنا ہم کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہم تو بڑا وہ کر رہے ہیں، لیکن رمضان میں آ جائیں گے وہ کریں گے، لیکن تمام ہماری جو ایکچول جو پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ سارا اسلام اور سیرت امام حسین، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت اصحاب، سیرت اسلاف، ان سب سے ہماری جو چیزیں ہیں وہ اپوزٹ ہیں، برعکس ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا، اللہ پر یقین لانا پڑے گا، تو تب اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، وگرنہ یہ چیز ایسی ہے اور ایسی ہی جاتی جائے گی، اور ہم صرف ان نعروں تک، ان روایات تک محدود رہیں گے۔
تو کیا خیال ہے کہ آج سے ہم یہ عہد کریں، جتنی ہماری استطاعت ہیں، ہر انسان کمزور ہے، ہر انسان میں خطا کار ہے، آپ کے سامنے سب سے زیادہ خطا کار میں خود ہوں، لیکن ان باتوں سے شاید مجھے کوئی دھچکا ملے، شاید مجھے کوئی موٹیویشن ملے، شاید کوئی مجھے وہ ملے، تاکہ میں جہاں پر غلطی کروں وہ غلطی نہ کروں، جہاں پر درستی کی چاہیں وہاں میں درست ہو جاؤں۔ تو ہم ان چیزوں کی طرف بڑھیں، ان چیزوں کو دیکھیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کی گہرائی کو سمجھیں، احادیث کی کتابوں کو ہر مسجد میں اس کو پڑھیں، اس کی عربی پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ دیکھیں کہ واقعتاً وہی ترجمہ ہے یا نہیں ہے، قرآن مجید پڑھیں، عربی سیکھیں، درس و تدریس کریں، یہ سلسلے چلتے رہیں۔ لیکن ہم تو موٹر سائیکل بھی اندر کھڑی کر دیتے ہیں مسجد کے صحن میں کہ چوری نہ ہو جائے نا، کیونکہ اس مادے پر ہمارا یقین ہے، اللہ پر یقین ہے ہی نہیں۔ اللہ پر یقین ہوتا تو ہم مسجد کا احترام کر لیتے ہیں، ہم اس کو باہر ہی کر دیتے ہیں۔ باہر کے ہم نے ان تمام چیزوں کو اس کے بعد پھر جو ہمارے اندر اختلافات ہیں، اندر وہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، اور جو ہم بکھرے ہوئے ہیں، اور اس بکھرے ہوئے میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر بحث مباحثے اور یہ چیزیں کرتی ہیں، بحث مباحثے اور یہ چیزیں کرتی ہے۔ کل کی بات تھی، آج وہ تاریخ ہے، کیسی تھی کیسی نہیں تھی اللہ اور وہ جو اس وقت لوگ زندہ تھے وہیں جانتے ہیں۔ مجھے جس نے بات پہنچائی وہ دیکھتے ہیں، جو قرآن میں ہے اس کو ہم حق سمجھ لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی باتیں تھی، امید ہے کہ ہم اس طرح بڑھیں اور واقعتاً اپنی چیزوں کو وہ کریں۔ مثلاً اس کی میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا۔ محبت کسے کہتے ہیں کہ محبت ہے کسی سے، کسی کی آپ نے عزت کرنی ہے، کسی کی آپ نے عزت کرنی ہے، کسی کی آپ نے محبت کرنی ہے، رائٹ؟ اب وہ یہ ہے کہ اگر اس پرسن کو یہ چیز پسند ہے تو آپ وہ کریں، اس کو کہتے ہیں محبت کرنا۔ وہ اس کو ایک چیز پسند ہے وہ آپ نہیں کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو کسی کام کا کہا ہے تو وہی اور آپ کرتے ہیں، یہ ساری محبت ہے، یہ ساری عزت ہے۔ تو بتائیں، قرآن مجید، اللہ قرآن مجید کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت اور احادیث کے ذریعے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اہل بیت و تمام اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ اپنی سیرت کے ذریعے ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ کیا ہم اسی کو فالو کریں، اسی چیزوں کو ہم کریں، واقعتاً اس طریقے سے کریں؟ اگر ہم نہیں کریں ہیں سو وٹ اٹ مینز، یہ جو ہماری محبت ہے یہ محبت ہے، یہ وہ ایک جھوٹی ہے، ایک جھوٹی محبت ہے، ایک جھوٹی عزت ہے، ایک جھوٹی، بس اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، یا ایک اور معنی میں اگر میں لے لوں، اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھو نا میں یہ کر رہا ہوں۔ اللہ نہیں جانتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، جس چیز کا آپ کو کہا گیا تھا اس چیز کو آپ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس کو سمجھ پا رہے تھے کہ ہم بہت زیادہ یہ ہماری محبت ہے جو ہم یہ کریں، یہ ہماری محبت ہے جو ہم یہ کریں، یہ ہماری عزت ہے۔ تو ان کی ریسپیکٹ، ان کی وہ ان چیزوں میں ہے کہ جس چیز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگر ہم اس چیز کو نہ کریں، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نعتیں ہی پڑھتا رہوں نا، اور اس غلط فہمی میں ہوں کہ یہی میرا اسلام ہے، یا یہی میری وہ ہے نا بخشش ہے، آئی ایم سوری، جس چیز کے لیے آپ کو بھیجا گیا اس چیز پر آپ نے وہ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے، سب سے پہلے جو خطیب ہے، جو بات کرنے والا ہے، جو متکلم ہے، یعنی میں خود، جہاں پر غلطیاں ہیں، بلکہ ساری غلطیاں ہیں، اس میں مجھے درستگی ملے، ہدایت ملے، اس پر مستقل مزاجی ملے کہ میں اچھے کام کر سکوں۔ اور اس کے بعد اگر ان باتوں میں کوئی وزن ہے اور وہ ہے تو کوشش کرے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، تاکہ وہ واقعتاً ہم اشرف المخلوقات کی سٹیٹس پر واپس پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔